سلف صالحین رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کریں رمضان کے اس مہینے میں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بتانا ہے کہ ہمارے سلف کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جس طرح آج ہم میں سے بہت سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں، بس یوں ہی ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسا سلف کا معاملہ نہیں تھا۔ سلف صالحین جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے اندر رقت طاری ہوتی تھی، خشیت پیدا ہوتی تھی، رغبت پیدا ہوتی تھی، دل پہ ایک طرح کا خوف طاری ہوتا تھا، لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، دل نرم پڑ جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی سلف صالحین تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو چند نمونے بتا رہا ہوں، چند مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ سلف صالحین کس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب بھی قرآن پڑھتے تھے روتے رہتے تھے، جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے رونا ان کا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے رقیق القلب تھے آپ، بہت نرم دل تھا آپ کا۔ کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہمارے سلف میں سے ہیں۔ جب بھی قرآن پڑھتے روتے رہتے تھے، اپنے گھر کے آنگن میں صحن میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی تلاوت کو سن کر کے مشرکین اور کفار کے بچے عورتیں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، ان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، درخواست کی کہ وہ نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا حضور کو امامت کے لیے آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں روتے ہی رہتے ہیں۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لم یسمع الناس من البکاء، وہ رونا شروع کر دیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں روتے رہتے ہیں، اور جب وہ رونے لگیں گے قرآن پڑھتے ہوئے تو ان کی قرأت کوئی سمجھ نہیں سکے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں اپنے والد محترم کے حوالے سے کہ یہ جب بھی قرآن پڑھتے تھے روتے رہتے تھے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، سلف کا انداز رہا ہے۔ قرآن جب پڑھتے تھے ان پر رقت طاری ہوا کرتی تھی، رویا کرتے تھے۔ آج تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، شرمندگی ندامت کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن سے رشتہ ناتا ختم ہو چکا ہے، تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ رقت کا پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنے لیے بھی نصیحت کر رہے ہیں، آپ تمام کے لیے بھی نصیحت ہے، قرآن پڑھیں تو اس انداز میں پڑھیں کہ رونا آئے۔ قرآن کی تلاوت اس انداز میں کریں کہ اس کا حق ادا ہو۔ اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو یہ سمجھ کر کرے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، میرے لیے ہے، میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ اللہ نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی خوشخبریاں بشارتیں سنائی ہیں وہ میرے اپنے لیے ہے، اور اس میں جو بھی عذاب کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں، عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں، یہ سب میرے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے، اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کا جیسا حق ہے پڑھنے کا۔ تو اس انداز میں سلف پڑھا کرتے تھے، یہ حق ہے تلاوت کا، اس طرح سے ہم لوگوں کو تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس نشست میں جو ہمیں بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنی ہے، اور دوسرے اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے اس کا حق ہے، اور جب اس طریقے سے کریں گے تو رقت طاری ہوگی، خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رونا آئے گا، آنکھوں میں نمی آئے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ اللہ کے خوف سے ہماری آنکھیں نم ہو جائیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔